بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے نا، وہ میں نے رات میں بنانا سٹارٹ کیا تھا۔ رات کو دودھ وغیرہ سے میں بلائی، سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ دودھ پوری رات رکھنے کے بعد میں مارننگ میں اتارتی ہوں، لیکن اب 2 دن سے بچوں نے دودھ ہی نہیں پیا تھا تو دودھ استعمال ہی نہیں ہوا تھا، تو میں نے پھر اتار ہی نہیں پلائی۔ تو میں نے کہا چلیں آج جو ہے نا وہ میں اتار لیتی ہوں، کیونکہ پھر جاگ وغیرہ بھی میں نے کہا چلے لگا لوں گی، دہی وغیرہ بھی بنا لوں گی۔ باقی تھوڑا سا سامان کچن کا ریگولر ختم ہو جاتا ہے، ڈیلی کچھ نہ کچھ تو باکسز وغیرہ جو تھے نا، وہ کچھ میں تھا تھوڑا بہت اور کچھ جو تھا وہ بالکل ایمپٹی تھے، لیکن میں نے سوچا کہ چلو جتنا ہے نا وہ کر لیتی ہوں، جیسے ہی خالی ہوں گے نا باکسز تو پھر ہی میں ان کو فل کروں گی۔ تو دودھ وغیرہ کا کام جو تھا نا وہ میں نے نپٹایا، اور جو آج کا دودھ تھا پھر وہ بھی میں نے پتیلی میں ٹرانسفر کیا۔ تو اس کے بعد بھی میں نے سوچا کہ چلو میں نا چیزیں وغیرہ نکال لیتی ہوں اور ان کو جو ہے نا وہ میں ڈبوں میں ڈال لیتی ہوں۔ یہ تو مطلب کہ اگر بندہ 1 مہینے کی گروسری کر لے یا 15 ڈیز کی کر لیتا ہے نا، لیکن پتہ نہیں اس کے باوجود بھی چیزیں جو ہے نا وہ جلدی ہی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو ساتھ ساتھ ہی کر لیں گے جیسے جیسے ختم ہوگا، کیونکہ پہلے میں منتھلی گروسری کرتی تھی، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں بہت سارے جو مسالہ جات تھے نا وہ خراب ہو جاتے تھے۔ جیسے ساون کا مہینہ آتا تھا یا بھادوں کا، تو بہت ساری چیزیں ایسے خراب ہوتی تھیں کہ وہ ساری ہی ویسٹ چلی جاتی تھیں۔ تو اب میں گڑ اور شکر، چینی اور آئل، ان کے علاوہ جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں وہ میں بہت زیادہ نہیں لے کے آتی، کیونکہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی مطلب ختم ہونے والے ہوں گے تو میں منگوا لوں گی۔ میدا وغیرہ ہے تو وہ بھی ظاہر ہے فریج میں سٹور کرنا پڑتا ہے، اور اگر فریج میں تو اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ ہم وہ سارے کنٹینر بڑے بڑے جو ہے نا وہ مطلب کہ میدا بہت زیادہ جو ہے فریج میں رکھیں، تو اس لیے میں پھر اتنی چیزیں منگوا لیتی ہوں جتنی جو ہے نا وہ آسانی سے میں یوز کر لوں، خراب بھی نہ ہو اور مجھے سمیٹنے میں یا پھر مجھے سٹور کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ سب سے میری التجا ہے، آپ سب نے میری امی جی کے لیے بہت دعا کرنی ہے اور بہت دل سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری امی جی کو صحت تندرستی والی جو ہے وہ لمبی زندگی عطا کریں اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ سلامت رکھیں۔ میرا ولاگ جو ہے وہ لیٹ آنے کی وجہ یہی ہے کہ میری امی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو بس پھر جب میں ہوتی تو میں اپنے ان لاز میں ہی ہوں، لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے یا ظاہر ہے روز ہی بات ہوتی ہے، دن میں کئی دفعہ بات ہوتی ہے، تو جب پتہ چلتا ہے مجھے طبیعت نہیں تھی تو پھر ظاہر دل ہی نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے کو، کوئی بھی مطلب گھر کی ایکٹیویٹیز میں، بچوں میں ایون کہ بچے بھی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، دل جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، تو پھر وہ کام وغیرہ آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے یہ جو ہے وائس اوور کرنا تھا تو دل ہی نہیں مانتا تھا نا وائس اوور کرنے پہ، بولنے کو کافی زیادہ ٹینشن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ سب میں سے کسی کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور امی کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دیں، اور سب کے پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت تندرستی دیں، آمین۔ یہاں پہ میں نا بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد کے حالات آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ حالات ہوتے ہیں، کیونکہ ہانیہ ہوتی ہے میرے پاس، تو ہانیہ کا دل لگانے کے لیے مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ سب چیزیں برداشت نہ کروں نا تو ہانیہ مجھے کام نہ کرنے دے، ظاہر ہے وہ مجھے فون بھی مجھ سے لے مانگے، اور لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہے نا وہ اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ چلیں شکر ہے موبائل فون یا پھر ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھ رہی ہے، ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی ہے، سائیکل چلا رہی ہے یا کچھ لکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، باقی جو ہے وہ کھلارا تو میں اٹھا ہی لوں گی، لیکن بچے جو ہے نا وہ جس طرح سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی چھوٹی سی سپیس ہے جہاں پہ میں اتنے سارے بلینکٹس جو ہے نا وہ میں رکھ لیتی ہوں، ایون کہ اگر آپ ایک اور بلینکٹ بھی مجھے کہیں نا تو میں وہ بھی اس میں گھساڑ دوں گی۔ تھوڑی سی جگہ میں نا میں رکھ لیتی ہوں، بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بستر وغیرہ جو ہے نا وہ شو نہ ہو روم میں، اگر کہیں میں رکھتی ہوں الماری وغیرہ میں ہی رکھے جائیں تاکہ میس نہ بنے،
بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے بچوں والا جو گھر ہوتا ہے پہلے مطلب ہماری مائیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی ان کی کرے، وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے چھوٹی سی ٹیبل کے اوپر، میری تو امی ایسے ہی کرتی تھیں، اتنی زیادہ گھر میں اسپیس نہیں تھی، ایک الماری ہوتی تھی جس میں مطلب سب گھر والوں کے کپڑے پڑے ہوتے تھے، بھائیوں کے، بہن کے، ماں کے، باپ کے، سب کے، اور مطلب کہ صرف میرے ابو جی کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ میری امی نے ہینگ کیے ہوتے تھے، باقی سب کی کیبنٹس ہوتے تھے الماری میں، مطلب ان میں الگ الگ کیبن میں نا کپڑے رکھے جاتے تھے۔ تو اب جو ہے اب جتنی بھی اسٹوریج ہو میں کہتی ہوں کہ کم ہی پڑتی ہے اب تو۔ اب نیکسٹ جو سردیاں آ جانی ہیں، ہم لوگوں نے کوئلٹس یوز کرنی ہے، رضائیاں یوز کرنی، تو وہ بھی مائنڈ یہی ہونا ہے کہ ان کو بھی وہ بھی نظر نہ آئیں کہیں نا، ان کو بھی کسی الماری میں جگہ بنا کے اس طرح سے رکھیں کہ وہ بھی نظر نہ آئیں۔ تو میری تو امی جو ہے نا وہ ایک ٹیبل لیتی تھی اور ٹیبل کے اوپر اس طرح سے بیلنسڈ کر کے انہوں نے بستر وغیرہ سجانے، مطلب سجانے سے مراد ہے کہ رکھنے، اور اس کے اوپر پھر اتنا پیارا سا کور دے دینا، کوئی بھی چارپائی کی شیٹ یا کوئی بھی بیڈ شیٹ اس طرح سے دے دینی کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا، کوئی جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پہ کوئی بستر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں نا، بڑے اچھے طریقے سے جس طرح سے ہماری مائیں گھروں کو مینیج کرتی تھی نا، میں تو کہتی ہوں اب تو آج کل جتنا بھی کر لو نا ہم ان کے برابر تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کہتی ہوں میری ماں نے مطلب کہ محنت بھی کرنی، حالانکہ وہ اپنی خوشی سے کرتی تھی، کیونکہ ان کو فارغ ٹائم جو ہوتا تھا نا انہیں ہوتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں فارغ وقت میں، ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ اسکرولنگ کر لی، موبائل دیکھ لیے، ٹی وی دیکھ لیے، ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن نہیں، انہیں یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسا کام کریں جس سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور ارننگ بھی ہو جائے۔ تو پھر اس طرح سے بچوں کو سنبھالنا، ماشاءاللہ 5 بچے تھے امی کے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہم 5 بہن بھائی تھے، اور 5 بہن بھائیوں کو رکھتی بھی وہ اتنا صاف ستھرا تھیں، ہر طرح سے مطلب انہوں نے ہمارا خیال رکھنا نا، ہمیں گھر ہم نے آنا اسکول سے تو ایسے نیٹ اینڈ کلین ٹائڈی گھر ہمیں ملنا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو مطلب اتنا تھا کہ کھانا بنا ہوا ملنا، اور پھر امی نے شام کے ٹائم میں جب ہمیں لنچ وغیرہ سے فری ہو جانا تب امی نے سلائی وغیرہ کرنے بیٹھ جانا، اور کبھی کوئی عید وغیرہ کا تہوار ہونا تو سچی انہوں نے اتنی ارلی مارننگ میں اٹھنا، نماز قرآن پاک کے بعد انہوں نے سب سے پہلے میں دادی امی سے جا کے مل کے آنا کہ عید کا دن ہے تو بڑوں سے جا کے سلام لینی ہے، ریڈی ہونا، اور پھر آ کے انہوں نے باقی کے کام کرنے۔ اور میں کہتی ہوں کہ مجھ سے ویسا گھر مینیج نہیں ہوتا، ہاں میں کرتی ہوں سارا کچھ گھر کا کام وغیرہ، لیکن جس طرح سے امی مینیج کرتی تھی نا مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہوتا مینیج، سیم ویسے تو نہیں ہوتا لیکن کوشش کرتی ہوں کہ مطلب کہ کر لوں، شکر الحمدللہ۔ باقی یہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے نا شامی کباب چڑھا دیے تھے، شامی کباب بھی جب بنے ہوتے ہیں کیا ہی ذہنی سکون ہوتا ہے، بچوں کے لنچ باکس کا بھی یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اگر گھر میں کوئی سبزی دال بنی ہے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر رائس بنے ہیں تو ساتھ میں شامی کباب دے دو۔ میں کہتی ہوں یہ بھی نا آلوؤں کی کاپی ہی ہیں، جیسے آلو ہر چیز میں سما جاتے ہیں نا، ایسے شامی کباب بھی ہر چیز کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ بس میں نے نا چکن مکس لیا تھا ود بونز، اس کو میں نے علیحدہ کیا اور دال کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا تاکہ دال کا کوئی دانہ جو ہے نا وہ نظر نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی مسور کی دال بھی شامل کی تھی، اور وہ میں نے اس لیے شامل کی تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسور یا مونگی کی دال شامل کرنے سے نا یہ سافٹ رہتے ہیں، مطلب کہ یہ خشک سے جو چنا کی دال ہے وہ ڈرائی ڈرائی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، تو جب اس میں ہم مسور کی دال یا مونگ کی دال شامل کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ خشک نہیں رہتی ہے۔ باقی مجھے تو جو شامی کباب پسند ہے پرسنلی اس میں بہت سارا دھنیا ہو، پودینہ ہو، کٹی ہوئی پیاز ہو، بہت ساری کٹی ہوئی سبز مرچیں ہوں، مجھے وہ والے شامی اور انڈا بھی اندر ہی ہو الگ سے اوپر لگا کے جو فرائی کیے جاتے ہیں نا، اس سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے۔ لیکن میرے جو بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مما ہم کھائیں، ہمارے منہ میں کوئی چیز نہ آئے سوائے چکن کے، اس لیے نا پھر مجھے دال بھی اچھی طرح چاپ کرنی پڑتی ہے، دال کا دانہ وغیرہ بھی نہیں رہتا، اور چکن کے جو ریشے ہیں نا پھر وہ زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں، اچھے سے بن جاتے ہیں۔ لیکن آج میں نے یہ اس میں مرچ وغیرہ ڈال بھی دی تھی نا، کرش مرچ بھی ڈال دی، بلیک پیپر بھی اور گرین چلیز بھی، لیکن پھر بھی مجھے مرچیں کم لگ رہی تھیں تو میں نے کہا چلیں
میں اس میں کاٹ کے سبز مرچ ڈال دیتی ہوں بچوں کو، شاید نہ ہی پتہ چلے، زیادہ باریک کر لیتی ہوں نا۔ تو بس جی اس طرح سے میں نے بنا لیے تھے، اور یقین کریں جب یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی نا، تب جب میں نے فریج میں دیکھا تو میری وہ جو میں نے باؤل میں چھوٹا سا نکالا تھا وہ پراٹھوں کے لیے میں نے نکال لیا مکسچر، پلیٹ میں تھا اور ٹرے میں، اور پلیٹ جو تھی نا، جب میں نے یہ آپ کے ساتھ مطلب شیئر کیا تو پلیٹ ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ صرف ایک ٹرے ہی بچی تھی جس کے اندر شامی کباب تھے۔ تو بس اس طرح سے بچوں کو پسند ہیں کوئی بھی چیز ہو، تو بس میرا بیٹا جو ہے نا وہ تو کہتا ہے بس مجھے لنچ میں سینڈوچز اگر دینے ہیں تو وہ بھی شامی کباب کے بنا کے دے دیں، اور اگر نہیں تو ساتھ میں ضرور ایک شامی کباب بھی دیں۔ بس اس طرح سے سلسلہ جو ہے نا، یہ دیکھیں صرف ایک ٹرے ہی بچی تھی جب میں اس کو باکس میں نکالنے لگی تھی نا، تو باقی کے سارے جو تھے نا وہ فینش ہو گئے تھے۔ اینی ویز باقی میں نے دودھ رکھا ہوا تھا سلنڈر کے اوپر کیونکہ گیس بند ہو گئی تھی، مجھے جاگ لگانی تھی، میں نے کہا چلیں دہی جو ہے نا وہ گھر میں پڑا رہے تو اچھی بات ہے، جب بھی نہیں ملتا نا گھر سے دہی تو بازار کا یوز کرنا پڑتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔